وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے موسمیاتی سربراہی اجلاس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام کا فیصلہ موسمیاتی انصاف کے ہدف کی طرف پہلا کلیدی قدم ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ اب یہ عبوری کمیٹی پر منحصر ہے کہ وہ اس تاریخی پیش رفت کو آگے بڑھائے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے موسمیاتی تبدیلی بارے کوپ 27 اجلاس میں ازالہ فنڈ پر اتفاق رائے کو خوشائند قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کوپ 27 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمیں مشترکہ طور پر اپنے سیارے کو دوبارہ محفوظ بنانا ہوگا۔ اسلام آباد کے گاؤں سید پور میں تیندوے کی موجودگی کے شواہد مل کے ٹریل 3 کو سیل کر دیا گیا۔ شہریوں خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں سے علاقے میں اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی گئی۔ گاؤں کے رہائشیوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے چیئرمین زبیر احمد خان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عوام کے مسائل ہر صورت حل کیے جائیں، لوگوں کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان کا جلدی انتخابات کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ قبل از وقت انتخابات مانگنے والے سنجیدہ ہوتے تو لانگ مارچ کے بجائے اپنے استعفے منظور کرواتے۔ انتشار کا مقصد ملک چلنے نہ دینا ہے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے لکھا ہے کہ حکومت سیاسی، معاشی، اقتصادی اور تعیناتی بحران میں پھنسی ہوئی ہے۔ حکمرانوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہفتہ فیصلہ کن ہے۔ یہ زمینی حقائق سے بے خبر اور فضا میں مولک ہیں، نہ ہاتھ آسمان پر نہ پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والے کہتے ہیں ملک میں مارشل لا لگ جائے۔ پاکستان قونصلیٹ جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے اقتدار جانے کا اتنا غم لیا کہ قوم کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑا دیا۔ مفتی اعظم پاکستان دارالعلوم کراچی کے رئیس مفتی محمد رفیع عثمانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مفتی رفیع عثمانی کی نماز جنازہ مفتی تقی عثمانی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ڈسوری، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت مختلف شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 7561 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7561 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 29 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ تین ماہ سے تعطل کا شکار ٹرین سروس آج سے بحال۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں اور سیلاب کے باعث 3 ماہ سے تعطل کا شکار ٹرین سروس آج سے بحال کر دی گئی۔ محکمہ ریلویز کے مطابق مچھ سے پشاور روانگی کے لیے جعفر ایکسپریس کی نئی بوگیاں مچھ پہنچا دی گئیں۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو انتخابی میدان میں 53 سال میں پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ مہاتیر محمد جو تقریباً 2 دہائیوں تک ملائیشیا کے وزیر اعظم رہے، انہیں سابق وزیر اعظم محی الدین یاسین کے امیدوار محمد سہیمی عبداللہ نے شکست دے دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹر پر واپس آ گئے۔ سوشل میڈیا کمپنی ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کر دیا۔
ٹویٹر کے مالک ایلان مسک نے اعلان کیا کہ عوام کی رائے آ چکی، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بحال کیا جائے گا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا میلہ آج سے قطر میں سجے گا۔ قطر میں شائقین نے ڈیرے جما لیے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے ٹیمیں بھی قطر پہنچ چکی ہیں۔ یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جو عرب سرزمین پر اور موسم سرما میں ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے موسمیاتی سربراہی اجلاس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام کا فیصلہ موسمیاتی انصاف کے ہدف کی طرف پہلا کلیدی قدم ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ اب یہ پوری کمیٹی پر منحصر ہے کہ وہ اس تاریخی پیش رفت کو آگے بڑھائے۔ شہباز شریف نے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان اور ان کی ٹیم کے اس ضمن میں کردار اور محنت کو سراہا ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے موسمیاتی تبدیلی بارے کوپ 27 اجلاس میں ازالہ فنڈ پر اتفاق کے رائے کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کوپ 27 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمیں مشترکہ طور پر اپنے سیارے کو دوبارہ محفوظ بنانا ہوگا۔ جیسا کہ نئے ایگزیکٹو سیکرٹری جنرل نے ابھی کہا کہ 2030 تک یہ دہائی اس حوالے سے فیصلہ کن ہے۔ معاہدے کے تحت غریب اور ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی نقصان کے بدلے معاوضہ دیا جائے گا۔ کوپ 27 معاہدے سے ان نقصانات کے ازالے میں مدد مل سکے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی کام کر کے حکومت میں آ سکتے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بھارتی میڈیا ایک پیج پر ہیں۔ ججز اور میڈیا کے دوست جن کو یہ دھمکیاں دیتا ہے، جن کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے، وہ کم از کم اس کو سوال تو کرو، اس سے کوئی اس کو ڈیفیمیشن کے نوٹس بھیجے، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آزادی تمہیں کیا ملی ہوئی ہے کہ جب تمہاری مرضی میں آتا ہے جس کی تم چاہتے ہو پگڑی اچھال دیتے ہو، جس کی مرضی آتی ہے تم اوپر الزامات لگا دیتے ہو، اور کچھ نہیں پتا اس آدمی کو۔ کبھی کہتا ہے کہ جی وہ رول آف لا ہونا چاہیے، تمہیں لا کے ککھ نہیں پتا۔ کہتا ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین کا تمہیں ککھ نہیں پتا۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، جمہوریت کا تمہیں ککھ نہیں پتا، اور باتیں تم بیٹھ کے ایسی کرتے ہو۔ یہ صرف اور صرف دباؤ میں لا کر، بلیک میل کر کر اپنے چھوٹے چھوٹے مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اس ملک میں بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے، سیم پیج پر ہے۔ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودی جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے، وہ پتہ نہیں بنگلے ڈال رہا ہوگا۔ وہاں ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے اربوں روپے خرچ کر کے سالہ سال کوششیں کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو عمران خان نے پچھلے 6-7 مہینوں میں ان کو وہ مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ یہ کوئی بھی شخص دیکھیں، میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، میں اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں۔ کئی چیزیں میں ایسی نہیں کرتا جس سے میری پارٹی کے وقار کو اس کو نقصان پہنچے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو۔ لیکن اگر میرے ملک کی کئی بات آئے تو یقیناً میرا ملک میری پارٹی سے بھی زیادہ بالا تر ہے۔
میں شاید پارٹی کے مفادات کو سیکریفائز کر دوں گا, کمپرومائز کر دوں گا, لیکن ملک کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ پاگل آدمی, اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک نے اس کو وزیر اعظم کیسے بھی جیسے تیسے بنایا, اس ملک کا یہ وزیر اعظم رہا ہے. اس کو اس وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہ کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے. اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس ملک کے مفادات کا سودا کر رہا ہے, اس ملک کے مفادات کو یہ اپنی انا کی بھین چڑھا رہا ہے. یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. اس آدمی نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. الیکشن کمیشن, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد, کم از کم میری سیاسی زندگی میں مجھے اتنا بہتر الیکشن کمیشن کبھی نظر نہیں آیا, جو اصولوں پر قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اپنے ادارے کو چلا رہا ہے. اس کو اس پر بھی اعتراض ہے, اس لیے کہ اس کی بات نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کی مرضی کا اس پہ فیصلہ نہیں دیا, اس لیے کہ توشہ خانے میں جو چوریاں اس کی پکڑی گئی ہیں اس کی مرضی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا, اس لیے وہ اس کو برا لگتا ہے. میڈیا جو سارا دن اس کو دکھاتا رہا, اس کی خالی کرسیاں نہیں دکھاتے. اسلام آباد کے گاؤں سید پور میں تیندوے کی موجودگی کے شواہد مل گئے. ٹریل 3 کو سیل کر دیا گیا ہے. شہریوں, خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں سے علاقے میں اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی گئی ہے. گاؤں کے رہائشیوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی متعلقہ ٹیمز کو مارکلا کی پہاڑیوں اور سید پور گاؤں بھیجا گیا. انوائرمنٹ ونگ, ضلع انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار ان علاقوں میں تعینات ہیں. اہلکار تیندوے کو آبادی سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے. ٹیمز کے ساتھ محکمہ جنگلی حیات کی خصوصی ٹیمیں بھی علاقے میں موجود ہیں. وقتی طور پر ٹریل 3 کو عوام الناس کے لیے بند کر دیا گیا ہے. تیندوے سے متعلق مسئلہ حل ہوتے ہی راستہ کھول دیا جائے گا. ماحولیاتی کانفرنس کوپ 27 میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث نقصان اٹھانے والے ترقی پذیر ممالک کو معاوضہ دینے کا معاہدہ طے پا گیا. معاہدے کے تحت ماحولیاتی نقصان سے متاثر ہونے والے غریب اور ترقی پذیر ممالک کو معاوضہ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے. معاہدے کے تحت امیر اور ماحولیاتی تبدیلی میں بڑا کردار ادا کرنے والے ممالک کی جانب سے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا. فنڈ سے ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کو نقصان کا ازالہ کرنے میں مدد مل سکے گی. معاہدے کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثرہ ملکوں کے لیے تاریخی فتح قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان اور نائجیریا میں حالیہ سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے اور اس فنڈ سے ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ راولپنڈی میں میری جان کو خطرہ ہے. 26 نومبر کو کارکن راولپنڈی پہنچے, میں وہاں خود مارچ کی قیادت کروں گا. راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 26 نومبر کو سب نے راولپنڈی میں پہنچنا ہے. پارٹی کو بھی کہوں گا ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ سے راولپنڈی میں ملوں گا. سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک ساتھ تبدیلی آ جائے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں گے اور ایک دم آزاد ہو جائیں گے تو ہم نہیں ہوں گے, ہم ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے, میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں, راولپنڈی آنا ہے. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں وہاں آپ سے خود خطاب کروں گا اور اگلا لاہ عمل دوں گا. اور جو سارے طاقتور حلقے ہیں, آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس سے مرضی پوچھ لیں. آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. انقلاب جدت اور شخصی آزادی کے علم بردار فیض احمد فیض کو کون بھول سکتا ہے. معاشرتی مساوات, انسانی حقوق کے علم بردار اور اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. فیض احمد فیض نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش اور اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے عربی کیا. اپنی شاعری اور نثری تحریروں میں فیض احمد فیض نے مظلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور انسان پر انسان کے جبر کو قبول کرنے سے انکار کیا. اپنے اشعار کے ذریعے جابر حکمرانوں کے مظالم کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنے پر قید ہوئے اور جلا وطنی بھی کاٹی, لیکن حق کوئی ترک نہ کی. آپ کو علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا. آپ 20 نومبر 1984 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے اور لاہور میں اسودہ خاک ہیں.
ہمیشہ جدت پسندی اور جمہوریت کی بات کرنے والے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان کا جلدی انتخابات کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں خواجہ سعد رفیق نے لکھا کہ عمران خان کی غیر قانونی حکومت کو برداشت کیا، قبل از وقت انتخابات مانگنے والے سنجیدہ ہوتے تو لانگ مارچ کے بجائے اپنے استعفے منظور کرواتے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صوبائی حکومتیں توڑتے، الیکشن کا ماحول خود بخود بن جاتا۔ انتشار کا مقصد ملک چلنے نہ دینا ہے۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملک میں مہنگائی عروج پر پہنچ گئی، شہر اقتدار کا سب سے سستا بازار بھی سستا نہیں رہا۔ عوام کی حکومت سے مہنگائی ختم کرنے کی دعائیاں۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ سے۔ جی علی مرتضیٰ، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شہر اقتدار کے سب سے سستے بازار میں، لیکن یہاں پر بھی اگر غریب کسی چیز کا پوچھتا ہے تو اس چیز کی قیمت اتنی ہے کہ غریب کی پہنچ سے جو ہے وہ بہت دور ہے۔ اگر ٹماٹر کی بات کی جائے یا پیاز کی بات کی جائے یا آلو کی بات کی جائے تو یہاں پر مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر غریب جو ہے وہ خریدنے پر مجبور ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایک شہری، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت مہنگائی جو چل رہی ہے ملک میں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا مجھے کہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ مہنگائی تو اس وقت بالکل عروج پہ ہے۔ پیاز جو ہے وہ 1000 روپیہ دھڑی جو ہے نا وہ بک رہا ہے، اور غریب آدمی تو اس کے نہیں افورڈ کر سکتا اتنی زیادہ پرائسز۔ تو حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ حکومت کو، عوام کو تو حکومت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ نہ عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون سا بنے گا، نہ عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ حکومت کس کی بنے گی۔ عوام کا جو اصل جو مسئلہ ہے وہ تو مہنگائی ہے، وہ صرف اور صرف مہنگائی ہے۔ جو مینجمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو مہنگائی کنٹرول کرنی چاہیے۔ یہ سیاستدان اور یہ تو آنے جانے چیز ہیں، یہ تو مزے لوٹتے ہیں، صرف اپنے جو ہے نا اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، اور عوام کا تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، یہاں پر یہ غریب کی دہائی آپ سن رہے ہیں، کیونکہ عوام کو صرف مہنگائی کی کنٹرول چاہیے، نہ کہ صرف جو عوام کو جو حکومتیں بدلتی رہتی ہے، لیکن اس سے عوام کا جو ہے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی کشمور میں بھی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ ڈرائی فروٹ کے ریٹ میں اضافہ ہوتے ہی شہری اور دکاندار بھی پریشان۔ تفصیلات بتا رہے ہیں غلام مرتضیٰ اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی ڈرائی فروٹ کے جو ہے مانگ ہے اضافہ ہوتا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے۔ جی آپ بتائیں کہ اس موسم جو سردیوں کا آغاز ہوتے ہی اس کے حوالے سے جو ڈرائی فروٹ ہے جو اس سال اضافہ ہوا ہے، ریٹ تھوڑا بتائیں۔ بالکل، اس سال جو ہے دوسرے سال سے بہت مہنگا ہے۔ یہ سیلاب آیا، اس وجہ سے پانی کی وجہ سے فصل تباہ ہو گئی، ڈالر اوپر جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی بادام جو تھا پچھلے سال 1200-1300 تھا، ابھی 1800-1700 چل رہا ہے۔ اسی طرح مونگ پھلی پچھلے سال 200-250 تھا، ابھی 500-600 چل رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر چیز مہنگا ہے، غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ گراہک آتا ہی پوچھتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، ریٹ صرف پوچھا کرتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے دکاندار سے باتیں سنا، ان کا یہی کہنا تھا کہ پچھلے سال سے اس سال جو ہے نسبت کم ہے، سیلاب کی وجہ سے جو ہے ریٹ ہیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے سال جو بادام تھی وہ 1300 سے 1400 چل رہی ہے، لیکن ابھی جو مونگ پھلی ہے وہ 250 سے 500 آ گیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کیا خدا را جو ہے اس بحریہ ٹاؤن میں اضافی بلوں اور سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ رہائشیوں کو دکھائے گئے سہانے خواب چکنا چور۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے نمائندے ایم اے راج سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہم موجود ہیں
ہم موجود ہیں راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کے اندر، جہاں پر جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور احتجاجی مظاہرے میں ان کے کیا مطالبات ہیں آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید الحق صاحب جو ایم ایچ بی ٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور ایم ایچ بی ٹی جو ٹرسٹ ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی نوید صاحب، یہ جو آج احتجاجی مظاہرہ میں دیکھ رہا ہوں، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے سب لوگ شامل ہیں، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اور یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، جو اتنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں، اور ان کا احتجاج دیکھ کر، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت لگژری لائف گزار رہے ہیں، ہم یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایکچولی وی آر دا ریزیڈنٹس اینڈ وی آر دا ٹریڈرز آف بحریہ ٹاؤن۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایکچولی ہم وہ لگژری لائف اور وہ جو ڈریم لائف ہے جو باہر سے دکھتی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گزار رہے ہیں۔ ہوتا یہ کیا ہے کہ آپ کو جو ڈفرینٹ میڈیم کے اوپر یہ پورٹری کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہیون پلیس ہے اور یہاں پہ دودھ کی نہیاں بہتی ہیں، وہ ہم آج جو اتنا بڑا کراؤڈ جس میں آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، خواتین، بچے، 1.5 مہینے کا بچہ بھی آج کے پروٹیسٹ میں شامل ہے۔ سو وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں اور جو تاجر برادری ہے ساری کی ساری، وہ کس مشکل میں ہے، کس پریشانی میں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے یہاں پہ وہ انبیئریبل ہے۔ جو ایگزیکیوشن کی کاسٹ ہے بزنس کرنے کے لیے وہ بے تحاشا زیادہ ہے، اور یہاں پہ اگر ٹرن اوور دیکھا جائے تو بزنسز بند ہو رہے ہیں، بزنسز کھل نہیں رہے بحریہ کے اندر۔ سو آج کی جو پروٹیسٹ ہے یہ ہم سب کی کولیکٹیو آواز ہے جس کو ہم اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے، جو وعدے کیے گئے تھے، نہ وہ وعدے وفا ہوئے، اور نہ جو سہانے خواب ہیں وہ نہ شرمندہ تعبیر ہوئے۔ ابھی تو ہم خواب دیکھنے کے لیے آنکھ لگی تھی تو ہمیں تھپڑ مار کے اٹھا دیا گیا ہے، یہ حالات ہے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ آئے یہ اسی خواب سے بیدار ہو کے آئے ہیں، یہاں پہ سب کے سب کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہی وہ پرسپشن ہے جو ہم باہر کے لوگوں نے شاید ان کے سامنے اور ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈریم پلیس جس کو ہم بھی خواب دیکھ کے آئے تھے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 لوگوں کو ریئلائزیشن ہو اس کی۔ نمبر 1، ایک تو جو یہاں کی مینجمنٹ ہے اس کو ریئلائزیشن ہو کہ اگر آپ کا یہی کنڈکٹ رہا تو یہ بحریہ اور ملک صاحب کی جو امپائر ہے یہ برباد ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس خواب کو ہمارے جیسے دیکھے ہو کہ اس دوبارہ دیکھ کے یہاں پہ شفٹ ہونا چاہ رہے تو ایک دفعہ ہمارے ان پروٹیسٹ سے تھوڑا سا سبق سیکھیں اور سمجھیں۔ اور ایک میں آپ کو انڈیکیشن بتا بھی دوں، اس ٹائم جو بحریہ کی پراپرٹی کی جو قیمت ہے وہ ایڈجسٹنٹ جتنی بھی کالونی سوسائٹیز ہے سب سے کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میری، ہم جو یہاں پہ سب لوگ کھڑے ہیں، ہم لوگوں کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ اب رہنے والے وہ چیزیں نہیں رہی جو اس سے پہلے تھیں۔ اچھا نوید صاحب، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو نیکسٹ لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ بہت زبردست لائے عمل ہے، بہت زبردست لائے عمل ہے، لیکن وہ ہم بالکل، ہمارے پاس آج ہزاروں میں کراؤڈ ہے اور وہ ہم بتائیں گے، اور وہ اس کی جو اناؤنسمنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پاس بھی آئے گی اور آپ بھی شیئر کریں گے سب لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ جو یہ احتجاج ہو رہا ہے، کیا اس میں جو بحریہ کے لوگ ہیں وہ اس میں صحیح طریقے سے شامل ہو رہے ہیں، اور کون کون سے سیکٹرز ہیں اور کہاں کہاں پہ لوگ موجود ہیں؟ 1 to 8 راولپنڈی کی جتنی بھی اس ٹائم جو تاجر برادری ہے، جو ریزیڈنٹس ہیں، جتنے بھی یہاں کے، ان کا چاہے وہ یہاں پہ پراپرٹی اون کرتے ہیں، چاہے وہ رینٹل کے اوپر ہیں، سب لوگ، اور ایون بحریہ ٹاؤن کے اپنے جو امپلائیز ہیں وہ بھی، ان کی فیملیز بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ پروٹیسٹ پہ۔ کیوں؟ کیونکہ رہائشی تو وہ بھی ہیں، ان کے بھی یہاں پہ سٹیکس ہیں، تو سب کے سب لوگ شامل ہیں، کیونکہ یہ ایک آواز ہماری کولیکٹیو آواز بن چکی ہے ایسی جو مسائل ہیں اس کی انڈیکیشن کرتی ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے نوید الحق صاحب۔ کراچی میں ابن سینا ہسپتال کی جانب سے ضیاء و تیس کے عالمی دن کے موقع پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، لوگوں کی بڑی تعداد کا فری چیک اپ اور ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور مکسی سے۔ جی انور مکسی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ شوگر کے عالمی دن کے موقع پر سینا ہاسپٹل میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پروگرام میں یہ کافی لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹر موجود ہے۔ مزید آج کے دن کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کیا کہو گے آج جو آپ نے پروگرام منعقد کیا ہے اسی حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام ڈاکٹر مہوش جاوید ہے، ون آف دی آرگنائزر آف دس کیمپ، اور ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ جو پیشنٹ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں اور ہاسپٹل کا نہیں رک کر پاتے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو ہم نے یہ جو کیمپ رکھا ہے اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو ہم اس میں اسکریننگ کریں گے کہ پہلے ہی فرصت میں لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جائے، ان کی انیشیل تشخیص ہم کر سکیں، تو اس کے لیے ہم
हमने 5-6 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं यहाँ पे, और हम उसके साथ फ्री ग़िज़ाई मालूमात भी उनको दे रहे हैं और फ्री सैंपल ऑफ मेडिकेशन भी दे रहे हैं। फ्री डॉक्टर 10-10 मिनट हर मरीज को देख के उसको अच्छी तरह से देख के चेक करके और वो कर रहा है, ताकि जो बेचारे नॉन अफोर्डिंग लोग हैं उनको एक मौका मिल जाए और वो अपनी सेहत और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आगे गुजार सकें। अच्छा, इनका यही कहना है कि शुगर का आलमी दिन के हवाले से हमने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। प्रोग्राम में ब्रिगेडियर शबीर अहमद के साथ साथ कोहिनूर न्यूज़ टीवी कराची का डिप्टी ब्यूरो चीफ सईद सजाद अली शाह साहब भी खुसूसी मेहमान थे। इसके साथ साथ आज का मकसद जिला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। LPG सिलेंडर्स की दुकानें जगह जगह खुल गईं। इस हवाले से जानते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी से। जी इमरान चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं शुमाली लाहौर चा मीरा में। सर्दी के मौसम आते ही सुई गैस से लोग महरूम हो गए और मजबूरन LPG गैस इस्तेमाल करने के लिए लोग घरों से सिलेंडर, यहाँ पे लालाजार एक दुकान है, यहाँ पे सिलेंडर LPG गैस लेने के लिए आते हैं। इसकी सेफ्टी मेजरमेंट की बात करें तो माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं इन सिलेंडर की वजह से। जब ये गैस खारिज होती है या धमाका होता है, ये एक बम की शक्ल अख्तियार कर देता है। इसकी वजह से काफ़ी जानी माली नुकसान भी हुआ है। इसी हवाले से, सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुई गैस तो आ नहीं रही, तो जितनी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, अपनी घरों से आते हैं वो सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ पे, तो क्या ऐसा लगता है आपको कोई सेफ्टी चीज़ है, गैस खारिज हो जाए या कोई प्रॉब्लम बन जाए इनके लिए, तो किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग? सर, ये जो LPG गैस है ना, ये तो ख़तरनाक है। कोई भी बंदा इसको ख़रीदने से पहले ये देखे कि ये गैस नहीं बम खरीद रहा है, क्योंकि जो बच्चों वाला घर है, ज़ाहिर सी बात है लीकेज की वजह से जानी भी नुकसान होगा, माली भी नुकसान होगा। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो गैस मुहैया करे, सर्दियों में क्या गर्मियों में भी गैस नहीं आती। LPG तो बिल्कुल डेंजरस है। हम तो इसके मतलब ये कहेंगे जो गाड़ियों में, घरों में, इसके मतलब गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और गैस के मतलब सोचना चाहिए, ताकि बिल वो डबल पे ट्रिपल करी जा रहे हैं, गैस नहीं आ रहा। ये कमर्शियल वाले भी। हम इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है दुकानदार, उनसे ही पूछते हैं कि सेफ्टी के हवाले से उनके पास कौन से ऐसे इंतजाम हैं, वो किस तरह गैस खारिज हो, किस तरह लीकेज हो, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अगर ये आप गैस अभी यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, अगर सिलेंडर से गैस लीकेज हो जाए या कोई प्रॉब्लम ऐसी खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आए, किस तरह आप उसको सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं? क्या सेफ्टी हालात हैं आपके पास आग बुझाने के लिए या कोई और क्या सी सेफ्टी है आपके पास? ये हमारा पास जो है सिलेंडर है, इससे हम आपको कंट्रोल करते हैं। ये सिलेंडर शो कराओ ना, ये है, ये सिलेंडर शो कराओ, ये सिलेंडर शो कराओ, ये इससे हम आपको फौरी तौर पे हम बुझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकता है। इससे ये 45 kg के सिलेंडर हैं जो एक बम की शक्ल अख्तियार करते हैं, तो इसमें जो आपने सिलेंडर है ये क्या करेगा? इसमें ऐसा क्या काम करेगा कि आप इसे कंट्रोल कर लेंगे? ये इससे पाउडर निकलता है आग को बुझाने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि इनके जनाब के पास कोई किसी किस्म की दुकान नहीं है, गोदाम नहीं है। ये हमारे टाउन शालीमार टाउन का मुंह बोलता सबूत है कि फुटपाथ के ऊपर ही सिलेंडर रख के ये जनाब बैठे हुए हैं, एक मोटर लगाई हुई है और अपना काम चला रहे हैं। जब लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ आते हैं, यहाँ पे कुछ बंदे तंबाकू नोशी भी करते हैं। अगर इसकी सेफ्टी के हवाले से बात की जाए तो हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हम अपील करते हैं खुदारा इस हुकूमत से, इस शालीमार टाउन से, सिटी डिस्ट्रिक्ट से, कि वो इन लोगों को यहाँ से उठाए और लोगों के लिए जो जानी माली नुकसान माजी में हुए हैं। शोरकोट में नए तैनात होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर इरफान ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ DDHO ऑफिस शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलो कि DDHO ऑफिस शोरकोट में यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और DDHO साहब की जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं तहसील भर में, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए आज हमारे पास जो इस टाइम मौजूद हैं, जो पहले भी यहाँ पर ड्यूटी कर चुके हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने पहले यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर का डॉक्टर इरफान साहब ने बेहतरीन काम किया, लेकिन दोबारा उनकी यहाँ पर तैनाती हुई। यहाँ पर उनसे बात करेंगे। सर क्या बताएंगे कि आप सबसे पहले तो हम शोरकोट में दोबारा वेलकम करते हैं कि आप शोरकोट में दोबारा आए और आपका ड्यूटी जो स्ट्रक्चर है मेडिकल स्टोर चेकअप करने का,
उस अंदाज को, क्योंकि अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें आ गई हैं, उसके बारे में आपका क्या बयान होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वेलकम किया। तो इंशाल्लाह जैसे हम पहले ड्यूटी कर रहे थे, अब भी वैसे ही अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देंगे। और हमारा तरीकाकार जो है वो ये है कि हम हर स्टोर को तकरीबन 3 से 4 माह में एक दफ़ा ज़रूर टच करते हैं। वहाँ पे जो भी हमारे गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के SOPs हैं, हम उनको फॉलो करवाते हैं और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि तमाम आवाम तक मियारी और बेहतरीन मेडिसिन जो है वो आवाम को मिले। सर अक्सर देखा जाता है कुछ अताइज डॉक्टर्स इलाके में, देही इलाके में होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर होते हैं जो अनऑथराइज होते हैं, अनऑथराइज मेडिसिन सेल कर रहे होते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। इनके लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन ऐसा है जो वो आप कर सकें? इंशाल्लाह हमने पहले भी पकड़े थे, अब भी पकड़ेंगे। उन्हें ड्रग कोर्ट की तरफ से भारी जुर्माने भी आए हुए हैं, सजाएं भी मिली हैं। और जो भी लोग अनरजिस्टर्ड और स्पूरियस मेडिसिन का कारोबार करते हैं उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। सर बहुत खुशी की बात, आप ये काम कर रहे हैं। तो आप शोरकोट तहसील में रहते हुए आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो शोरकोट सिटी और शोरकोट कैंट के मेडिकल स्टोर्स हैं, इनमें भी जो कुछ ऐसे जो बगैर लाइसेंस के भी हैं, उनके लिए क्या इशू? बगैर लाइसेंस के अब तो बहुत ही कम हो गए हैं। अब तकरीबन तमाम दुकान वालों ने लाइसेंस हासिल कर लिए हैं और बाकायदा लाइसेंस के तहत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर कोई बगैर लाइसेंस के पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी और उसे जेल की सुलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर फान साहब का यही कहना है कि जो एक गवर्नमेंट की SOPs हैं उसके मुताबिक तमाम मेडिकल स्टोर्स को चेकअप किया जाएगा और जो अनऑथराइज मेडिसिन रखते हैं, जो उनको ऑथराइज नहीं होती, उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाएगा। इससे पहले भी किया गया है, लेकिन जो जिनके लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ भी जो गवर्नमेंट के कानून है उसके लाभ से उनको डील किया जाएगा। उनका ये कहना है कि अगर मेडिकल स्टोर्स के लोग बेहतर से बेहतर सहूलियात आवाम को फराहम करने के लिए अपना बेहतर किरदार अदा करेंगे तो सेहत में भी बेहतरी आ सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।